انا مستجیبک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز مکرم محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے پر ہم نے تربیت اولاد کے متعلق، اولاد کے حقوق، اولاد کی تربیت کے متعلق چند احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر تھوڑی سی اور چند باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو اس طرح دعا کرتے ہیں، یقولون، اور وہ جنہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری ازواج کو اور ہمارے اولاد کو ہمارے لیے باعث آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، واجعلنا للمتقین اماما، اور انہیں متقیوں میں امام بنا، تقوی انہیں نصیب فرما اور انہیں امامت کا منصب عطا فرما۔ سورہ الفرقان کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا، ثم یخرجکم طفلا، جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے پہلے بچے تھے، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ اللہ نے سب کے ساتھ جو ہے پہلے بچے کی صورت میں سب انسانوں کو پیدا کیا، پھر اس کو پروان چڑھایا یہاں تک کہ تم اپنی جوانی کو پہنچے، پھر زندہ رکھا تمہیں تاکہ تم بڑھاپے کی حالت پہنچو، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ کے لیے وقت مقرر ہو جاتا ہے بچپن میں۔ اللہ رب العالمین جتنی عمر بندے کو عطا فرماتا ہے، جتنی صحت، تندرستی اور رزق اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، تو ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لیکن چند ایک باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تربیت کے طور پر جب ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ باتیں ان کی تربیت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ باتیں ساری زندگی ان کو یاد رہتی ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ بندہ اپنی اولاد کو جو کچھ بھی سکھاتا ہے، اس سب سے بہترین تحفہ جو بھی بندہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، تحفوں میں سے سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ من نحل افضل من ادب حسن، جتنے بھی تحفے تحائف بندہ اپنی اولاد کو منتقل کرتا ہے، دیتا ہے، ان سب میں سے جو اچھا تحفہ ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ جو بندہ اپنی اولاد کو دیتا ہے، سکھاتا ہے، وہ اچھی تربیت ہے۔ اب یہ بہت بڑا لفظ ہے، اس کی تہ میں جائیں تو بہت بڑی گہرائی ہے کہ اور تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، دیتے ہیں، تو وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا عکس بنتا ہے۔ جو باتیں آج ہم اپنی اولاد کو اپنے عمل کر کے دکھاتے ہیں، تو ہماری اولاد جب مستقبل میں جاتی ہے تب وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ بہت سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں بچہ جو اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے نشہ کرنے والے لوگوں کی اولادیں نشہ کرتی ہیں، یہ صبح شام اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہیں،
اپنے ماں باپ کو لوگ بچے فالو کرتے ہیں، تو جس طرح ماں باپ کا رویہ، کردار، بول چال اور عادت ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آج کل کے ماحول کے مطابق حضور السلام کا یہ بھی فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے، جس سوسائٹی میں ہمارے جس طرح کے دوست ہوتے ہیں، یار بیلی ہوتے ہیں، تو فرمایا ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو اس کی سوسائٹی ہے، جو اس کا ماحول ہے، جہاں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جو وہ باتیں سیکھتا ہے، تو جو ان کے دوستوں کا دین اور عقیدہ ہے، تو بندے کا عقیدہ ایمان وہی ہوتا ہے جو اس کے دوستوں کا ہوتا ہے۔ بندہ اپنے دوست کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے محلے اور سوسائٹی میں انسان دوست، یار بیلی ایسے بنائے کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل بنے، اس کے لیے اچھے کردار کا وہ سرمایہ بنے، نہ کہ شرمندگی کا باعث بنے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سواری میں حضور کے ساتھ حاضر تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے سکھاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے میرے بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جن کو تم نے یاد کرنا ہے اور سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور ساری زندگی ان کو یاد کرنا ہے۔ پھر فرمایا احفظ اللہ یا فظ کا، فرمایا جو میں تمہیں کلمات بتانے جا رہا ہوں تم نے ان کو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، تم ان کو اگر یاد کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کا قرب بتائیں گی اور اللہ اس سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، فرماتے ہیں حضور السلام نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ تجد لہ تجاہدک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ حضور السلام نے بڑی محبت بھرے لہجے کے ساتھ، بڑے محبت بڑے انداز کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے یہ چند جملے فرمائے کہ میں تمہیں کلمات سکھاتا ہوں جو تمہاری مدد کریں گے۔ اب وہ کلمات کیا ہے؟ عربی تو سنی، ترجمہ سنیں۔ فرماتے ہیں حقوق خدا کا لحاظ رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ نے جو تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں ان حقوق کا تم لحاظ رکھو تو تم اللہ تعالیٰ کو بھی سامنے موجود پاؤ گے۔ اب یہ جملہ بظاہر ایک جملہ ہے، لیکن اس کی اگر ہم گیری میں جائیں اور اس کی تشریح میں جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے حضور السلام کی، کہ تم اللہ کے حقوق کی پاسداری کرو، اللہ کے حقوق کا خیال کرو تو تم اللہ کو ہر وقت اپنے پاس پاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی قرب کی بات ہے۔ یعنی تم دوستوں میں ہو، تم گھر بار ہو، اپنے بازار محلے میں ہو، جہاں کچھ بھی ہو، تو اے میرے بیٹے تم یہ دیکھو کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کی نظر میں ہو۔ تم کوئی بھی عمل کرو، چھپ کے کرو، ظاہر کرو، پوشیدہ کرو، تم سارے تمہارے معاملات کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ احفظ، اور ان جملوں کو یاد کر دو، یحفظکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے جملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی ہے کہ حقوق خدا کا خیال رکھو۔ جو اللہ نے تمہارے اوپر حقوق واجب کیے ہیں، فرض کیے ہیں، جو تمہاری ذمہ داری ہے، تم ایک باپ ہو یا تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی ذمہ داری ہے، تم اس ذمہ داری کا خیال کرو۔ تم باپ ہو، تم چودھری ہو، تم وڈیرے ہو، تمہارے پاس بہت بڑا عہدہ ہے یا چھوٹا عہدہ ہے، تو تم اپنے عہدے کا خیال کرو، تو تمہاری اللہ حفاظت کرے گا اگر تم اللہ کے حقوق کا خیال کرو گے۔ پھر فرماتے ہیں جب مانگو
تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ پھر آپ نے انہیں عقیدہ تقدیر کی حسین تربیت فرمائی کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، یہ حضور اسلام کے عمل سے بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور جب کوئی مشکل آتی حضور نماز پڑھتے، نوافل شروع کر دیتے۔ مولا علی شیر خدا کا بھی یہ طریقہ ہے، جب کوئی مشکل آ جاتی جنگ کی حالت میں بھی، غزوہ بدر مسلمانوں کا پہلا مارکا، اس میں نبی کریم علیہ السلام ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات نفل مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے ساری رات۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، یہ نبی کریم علیہ السلام کے مسجد عریش جہاں بنی ہوئی ہے، حضور السلام کے ساتھ تھے، تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے لمبا سجدہ کیا، اور اس سجدے میں حضور السلام بار بار یہی پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا اللہ یہ مٹھی بار تھوڑے سے لوگ میں لایا ہوں، ان کی حفاظت کر لیں اور ان کے ذریعے اسلام کی مدد کر لیں، اگر یہ سارے ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، تو دین اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہاں ہم اپنے موضوع کی طرف رہتے ہیں کہ حضور السلام کی عادت تھی، اور پھر صحابہ کرام میں یہ عادت منتقل ہوئی کہ جب بھی کوئی مشکل آتی حضور نماز کی طرف جاتے، نوافل ادا فرماتے، سجدہ کرتے، جبین نیاز اپنے اللہ کے حضور جھکا دیتے۔ تو یہ وہ تربیت کے جملے ہیں جو نبی کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ہمیں تعلیم دی۔ آگے فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ انہوں نے 10 سال نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں حضور کی خدمت کی۔ 10 سال میں حضور علیہ السلام سے جو کچھ سیکھا وہ سارا صحابہ کو بتا دیا، بلکہ یہاں تک کہ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں سارا دن حضور کے ساتھ رہتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جب رات کو گھر جاتا تو بڑے بڑے سارے جید صحابہ بھی رات کو میرے گھر آ جاتے اور مجھے پوچھتے کہ آج حضور سے تم نے کیا سیکھا ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے حضرت انس بن مالک، ان کی والدہ کا نام زینب تھا، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا یا کسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے، چھوٹے سے بچے تھے، ابھی 10 سال عمر تھی کہ ان کی والدہ نے ان کو نبی کریم علیہ السلام کے وقف کر دیا، حضور کے حوالے کر دیا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، یہ ساری زندگی آپ کا غلام رہے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی مدنی زندگی میں حضرت انس بن مالک 10 سالہ حضور السلام کی مدنی زندگی میں حضور کے غلام بن کے رہے، گھر کے کام کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ تو پھر حضور السلام نے ان کو لمبی عمر کی دعا دی تھی۔ جتنی بھی کھجوریں ہیں یا جتنے پھل ہوتے ہیں، بسم اللہ، حضور السلام کی تربیت کا اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا ان کو یہ اعزاز ملا، ان کو یہ تحفہ ملا کہ روئے زمین کی آج تک جتنا بھی کسی کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہو، مالٹوں کا باغ ہو، وہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کھجوریں بھی سال میں ایک دفعہ پھل دیتی ہیں، مالٹے، آم، جتنے بھی پھل ہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک کو حضور السلام نے مال کی بھی دعا ارشاد فرمائی تھی، برکت کی، اولاد کی بھی برکت کی دعا فرمائی تھی، اور ان کو حضور السلام نے زندگی کی بھی برکت کی دعا عطا فرمائی تھی۔ ان کی زندگی بھی 103 سال کی ہوگی، انہوں نے اپنے پوتے، جناب نواسی نواسے، ان کی بھی شادی کر کے بعد میں جب ان کا وصال ہوا کوفہ میں، تو اس وقت کوفہ میں کوئی بھی صحابی موجود نہیں تھا، یہ اکیلے تنہا تھے۔ 103 سال کی عمر میں انہوں نے جناب وجہ کیا تھی کہ حضور السلام کی خدمت کی، اور جتنی بھی کھجوریں ہیں سب کی کھجوریں ایک دفعہ پھل دیتی ہیں اور دیتی تھیں اور دیتی رہیں گی، لیکن انس بن مالک کا جو باغ تھا وہ کھجوروں کا سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ حضور السلام کی دعا کا برکت تھی، حضور السلام کی خدمت کرتے رہے، تو نبی کریم علیہ السلام سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ بندہ کو پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ رہتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، یہ تجربہ ہے زندگی کا، جب آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، چند لمحے، کچھ گھنٹے، کچھ دن جب کسی کے ساتھ آپ گزارتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کنے پانی سے، بندہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، بولتا کیسے ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیسے ہے۔ تو جناب انس بن مالک سارا دن ساری رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے، تو جب رات کو گھر جاتے تو صحابہ ان کے دروازے پر جاتے ہیں، یار آج دسو حضور علیہ السلام سے تم نے کیا سیکھا۔
آج حضور السلام نے کوئی نئی بات تمہیں بتائی ہو، کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں جا سکتے تھے، ان کو اجازت تھی، تو یہ پھر صحابہ کو بتاتے تھے۔ تقریباً 10,000 حدیث جناب حضرت انس بن مالک سے مروی ہے جو انہوں نے خود روایت کی ہے۔ تو فرماتے ہیں 10 سال کی زندگی میں، سبحان اللہ، 10 سال کی زندگی میں کبھی حضور کسی بات پر مجھ سے غصہ نہیں ہوئے، کسی بات پر، یہاں تک کہ کبھی حضور السلام مجھے کوئی کام بتاتے، میں بھول جاتا، میں نہ کرتا، پھر بھی حضور غصہ نہ فرماتے۔ کبھی مجھ سے گھر کے برتن ٹوٹ جاتے، نقصان ہو جاتا، نبی کریم علیہ السلام پھر بھی مجھ پر غصہ نہ ہوتے۔ کبھی میں نبی کریم علیہ السلام کی منشا اور نیت کے مطابق کام نہ کرتا، ٹائم پر وقت پر بچا تھا، پھر بھی نبی کریم علیہ السلام 10 سالہ زندگی میں کبھی بھی حضور مجھ پر غصہ نہیں ہوئے۔ سبحان، کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی حضور نے مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ یہ جملہ ہم سب کے لیے بھی ہے، خاص کر جن کے نوکر ہوتے ہیں، تو وہ تو نوکر کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ اکثر لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، اس بیچارے نوکر کو انسان نہیں سمجھتے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت سے یہ چیز نہیں ملتی۔ تو فرماتے ہیں انس بن مالک، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکونوا برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، حضور ان کو اپنا بیٹا فرماتے، اے انس، اے میرے بیٹے، جب تم گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر جایا کرو، فسلم، تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ برکتن علیک وعلی اہل بیتک، اللہ تیرے گھر میں اور تیرے گھر والوں میں اور تیرے گھر میں اللہ برکت فرما دے گا۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، استاد شاگرد کو سلام کرتا ہے، بڑا چھوٹے کو سلام کرتا ہے، لیکن ہم جب گھر جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے، اپنے بچوں کو سلام نہیں کرتے، باہر ہم ہر بندے کو السلام علیکم السلام علیکم، جب گھر جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، شرم آتی ہے، کیوں جی، بڈھی تو تھلے لگے سلام کرتا ہے، بڈھی کو، بچوں کو سلام کر رہا ہے۔ یہ ایک برکت کا، انس بن مالک فرماتے ہیں حضور السلام نے مجھے سکھایا، یہ ایک برکت کا ذریعہ ہے کہ جب بندہ گھر جائے تب بھی گھر والوں کو سلام کرے، جب گھر سے نکلے پھر بھی گھر والوں کو سلام کرے، اپنے بچوں کو سلام کرے، اپنی بیوی کو سلام کرے، اپنی بیٹیوں کو سلام کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں برکت ہوگی۔ ام المومنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو پہلے شوہر ابو سلمہ تھے، ان کا جب وصال ہو گیا تو یہ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں ابھی بچہ تھا تو میں نبی کریم علیہ السلام کے پرورش میں تھا۔ جب ان کی والدہ کا حضور علیہ السلام سے نکاح ہو گیا سلمہ کا، تو فرماتی ہے کہ بعض اوقات میں حضور کے گھر تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، تو ہم جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر اکٹھا کھانا کھاتے تو میرا جو ہاتھ والا برتن، میرا جو ہاتھ ہے وہ کھانے والے برتن میں گھومتا رہتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے سکھایا اور فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، فرماتے ہیں یعنی اے لڑکے، اے میرے غلام، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا کرو اور اپنے دائیں سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اب یہی بھی ادب کی بات ہے، شادیوں کا سیزن ہے، لوگ 2-3 گھنٹے کھانے کے لیے انتظار کرتے ہیں، اس میں نماز بھی گئی، جماعت بھی گئی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جمعہ بھی بعض اوقات شادیوں میں، ولیموں کے انتظار میں جمعہ بھی لوگوں کا نکل جاتا ہے، کیوں جی، ولیمہ کھانا ہے، شادی کھانی ہے، اور پھر جب کھانا آ کر آگے لگتا ہے، توبہ توبہ، وہی چیز ہوتے ہیں بھائی جو ہم روزانہ کھاتے ہیں، گھروں میں کھاتے ہیں، کوئی سونے کے پلیٹوں میں نہیں آتا، کوئی سونا پک کر نہیں آتا، ہاں جی، وہی چیز ہوتی ہے۔ لوگ جناب ایسے ڈالتے ہیں، ایسے اوپر پڑتے ہیں کھانے کی طرف، تو بندہ دیکھتے رہ جاتا ہے کہ بندہ کی کرے انہیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سیدھے سے کھاؤ، آرام سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، دوسرے کا بھی خیال کرو۔ تو پھر جو ضائع ہوتا ہے کھانا ہماری شادیوں میں، الامان الحافظ، اللہ کی نعمت کا جو ضیاع ہوتا ہے،
کتنی بوتلیں، کتنے جناب چاٹ وغیرہ باقی کتنی چیزیں ضائع ہوتی ہیں، اتنا ہم کھاتے نہیں ہیں جتنا پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے یہ خلاف ہے۔ اسی طرح دعوتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ گھر میں جب اپنے بچے کھائیں، بڑے کھائیں، بزرگ بوڑھے کھائیں، تو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھائی جب شادی میں جائیں، شادی حالے میں جاؤں تو ایسے نہیں کھانا چاہیے، جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے، انسانوں کی طرح کھانا چاہیے۔ وہی کھانا ہوتا ہے، وہی ہم نے پخانا کر کے نکالنا ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان اپنا رویہ اور اپنا نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ امی رسول سیدنا عباس کے شہزادے حضرت عبداللہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نوعمر شخص تھا، میری عمر اس وقت چھوٹی تھی، اور ہم میدان عرفات میں تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں چھوٹا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھا، تو میں حضور کے ساتھ تھا، عورتیں گزر رہی تھی، ان کا پردہ نہیں تھا، ظاہر ہے حج پر عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو میری نگاہ اٹھی اور عورتوں کی طرف پڑ گئی، میری نگاہ اٹھی اور عورتوں کی طرف پڑ گئی، تو فرماتے ہیں کہ ان ھذا، نبی کریم علیہ السلام نے میرے چہرے کو پکڑ کے دوسری طرف کر دیا کہ بیٹے ایسا نہیں کرتے، پتر ایسا نہیں کرتے، یہ عورتیں ہیں ان کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ اللہ اکبر، صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ ایسے سوچ سکتا ہے کہ صحابہ بد نگاہی نعوذ باللہ کرتے ہوں گے؟ ہیں جی، نہیں، غلط نگاہ نہیں ہوگی، اور وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ، جو بڑے ہو کر جناب مفسر قرآن بڑے، جنہوں نے ہزاروں حدیثیں روایت فرمائی ہیں، جو مفسر قرآن، اور اتنا اللہ نے ان کو قرب دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، فہم دیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ سفر کیے، حضور کا خاندان، تو فرماتے ہیں کہ میری نگاہ اٹھی، میں چھوٹا بچہ تھا، میری نگاہ اٹھی اور عورتوں کی طرف پڑ گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے میرا چہرہ ایسے پکڑ کے دوسری طرف کیا، اور پھر فرمایا ان ھذا یوم من مالکن فیہ سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر لہ، آج وہ دن ہے کہ جو شخص اپنے کان، آنکھ اور زبان کی قابو میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب یہ کوئی بد نگاہی نہیں تھی، حضرت عبداللہ عباس کے بیٹے جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، یا ان کی نگاہ عورتوں تک پڑ گئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے چہروں کو پکڑ کر دوسری طرف کیا، تو یہ سمجھ لیں یہ بد نگاہی نہیں تھی، یہ احتیاط تھی اعلیٰ درجے کی، کہ جو حضور نے فرمایا پتر ایسا نہیں کرتے، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ویڈیو والا، ہمارا چاچے کا پتر ہوتا ہے کوئی شادیوں میں، ویڈیو والا یا کھانے دینے والے، یہ ہمارے کزن، یہ ہمارے کو رشتہ دار یا خونی رشتے ہوتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بد نگاہی انتہا درجے کو ہوتی ہے ہماری شادیوں میں، اللہ قلیل، بہت سارے خاندان ہیں، اچھی بات ہے، جو اپنی بیٹیوں اور بچوں کی شادی میں ویڈیو نہیں بناتے، ان کی بھی تو شادیاں ہو جاتی ہیں نا، جو ویڈیو نہیں بناتے۔ اور مہندی کی جناب رسموں میں لڑکیوں لڑکوں کا اکٹھا اخلاط ہونا، ویڈیو، تصویریں، پکچر بنانا، اکٹھے ناچنا گانا، بھنگڑا ڈالنا، نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کا اکٹھا، یہ بھئی کون سا دین ہے؟ شادی صحابہ نے نہیں فرمائی؟ ارے تم تو ایک شادی نہیں کر سکتے، میرے آقا مولا نے 12-13 شادیاں کر کے خاندان پورا کر کے بتا دیا کہ سنو کیسے شادی کی جاتی ہے۔ صحابہ، کسی بھی صحابہ کی ایک شادی نہیں تھی، 2-2 3-3 4 شادیاں کرتے تھے، اور 10-10 12-12 15-15 20 بچے ان کے، 10-10 20-20 30 بیٹیاں ہوتی تھی، سب کی شادیاں کرتے تھے۔ لیکن کوئی شریعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نظر میں حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں تو پھر بھی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی حالت ہے، شہروں میں الامان الحفیظ، جو ہماری امت مسلمہ کا معاشرہ ہے، جو شادی بیاہ میں ہمارا کچھ ہوتا ہے، یا اور جتنی ہماری رسمیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ دست عبرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے میرے چہرے کو پھیر کے دوسری طرف کر دیا، اور فرمایا کہ آج ہم یوم عرفات میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں، یہاں جو بندہ اپنی زبان کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اے بیٹے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں احتیاط کرو۔ اللہ ہمیں بھی نظروں میں حیا پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ چیزیں اولاد میں منتقل کرنی چاہیے، اولاد کو بتانا چاہیے۔ جو چیزیں
ہمارے بچے ہمارے اندر دیکھتے ہیں، وہی بچے بڑے ہو کر وہی کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کا عکس ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں نا، پیتے ہیں، اس کا سایہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم چلتے ہیں ہمارا سایہ نظر آتا ہے، تو ہماری اولاد ہمارا عکس ہوتی ہے، وہ ہمیں دیکھتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جو صبح سے لے کر شام تک ہم گھر میں ہوتے ہیں، اپنی بیوی، ہماری بیوی ہمارے بارے میں اچھا جانتی ہے، ہماری اولاد ہم سب کے بارے میں بہت اچھا جانتی ہے کہ میرا باپ کتنے پانی میں ہے، جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ میں اگر نماز پڑھنے آ گیا تو بس ٹھیک ہے، بچے میرے نماز پڑھ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ سارا دن 24 گھنٹے اور پوری زندگی جو آپ گزارتے ہیں، آپ کا جو کردار اور رویہ اور زبان ہوتی ہے، بچے اسی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ آپ کا تجربہ ہوگا، آپ دیکھ لیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ آگے نبی کریم علیہ السلام بچوں کی تربیت اور اولاد کے متعلق، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید میں بھی نیک اولاد کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ دعا ہے، ہمیں ایسی نیک بیویاں اور صالح اولاد عطا فرما کہ ان کے اچھے اعمال دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارا دل خوش ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں ایسا پرہیزگار عبادت گزار بنا دے کہ ہم پرہیزگاروں کا پیشوا بننے کے قابل ہوں اور دینی باتوں میں ہماری وہ اقتداء کریں۔ یعنی ٹھنڈک ہمیں، یا اللہ ہمیں اولاد کے ذریعے سے ٹھنڈک ہو، اولاد کے وجہ سے شکایتیں نہ ملے روزانہ کہ جناب آج تمہارا بچہ یہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہ چوری میں پکڑا گیا، ڈکیتی میں پکڑا گیا، شراب پیتے پکڑا گیا، وہ تیرا پتر زنا کرتے پکڑ گیا۔ نہیں، بلکہ کوئی کہے کہ یار سبحان اللہ تیرے بیٹے کی کیا شان ہے، وہ تو جب غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے نظریں جھکا لیتا ہے۔ یا تیرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، تہجد گزار ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ تو یہ ہے ٹھنڈک کہ اولاد کے ذریعے سے بندے کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، شکر ہے یا اللہ میری اولاد نیک ہے، میں نے اس کی اچھی تربیت کی۔ یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے، تھوڑا کھلائیں گے، حلال کھلائیں گے، شرم و حیا والی اولاد ہوگی، تو قبر میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ اولاد کی طرف سے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ جب قبر میں بھی جاتا ہے تو جمعرات کو اور پیر کو اپنے بندے کے اعمال قبر میں پیش ہوتے ہیں، اور بندے کے اولاد ماں باپ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو اگر اولاد پیچھے زندہ ہے، ماں باپ چلے گئے، تو جمعرات کو اور پیر کو ہمارے نام اعمال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور قبر میں ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد ہمارے اچھے اعمال کو دیکھ کر قبر میں خوش ہوتے ہیں، اور وہ جناب سارے قبرستان والوں کو وہ ثواب اور اچھی اولاد کی تربیت وہ بانٹتے ہیں کہ شکر ہے میرے آنے کے بعد بھی میرے بیٹے نے میری لحاظ رکھا تربیت کا۔ یہ تب بھی ہوگا کہ جب آپ خود اچھے بنیں گے اور نیک بنیں گے، اور اولاد کو حلال سے کہیں گے، اولاد کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوگی، تو قبر میں بھی جا کر ماں باپ خوش ہوں گے۔ اور جناب ماں باپ کے خالی خوش بھی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو والدین کے بچوں کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، صدقہ جاریہ، یعنی کسی کے ماں باپ چلا گیا، اس نے پیچھے کوئی نیک عمل کیا، کسی بچی کی شادی کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، کسی کو کوئی ساز و سامان کاروبار کا مہیا کر دیا، اور اس نے نیت یہ کی کہ جناب یہ میں نے اچھا کام کیا ہے، اب یہ اس کا ثواب میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو منتقل کرتا ہوں۔ کوئی بھی اچھا کام کیا، قبرستان کی جگہ دے دی، راستہ دے دیا کسی کو، کہیں جناب پانی جاری کروا دیا، علم کا مدرسہ، مسجد، کوئی غریب یتیم بچی کی شادی، کسی بچی کی شادی، کسی طالب علم کو پڑھانے کے لیے مدد کر دی، کسی کو کاروبار کا سامان لے کر دی، کوئی بھی رفع عامہ کا، عامت الناس، جو لوگوں کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے آپ کوئی بھی کام کریں اور آپ نیت کریں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو قبر میں پہنچائے، تو حدیث میں آتے خالی ان کو نہیں جاتا، جب ثواب ان کے ہاں جاتا ہے وہی ثواب دوسرے قبر والوں کو منتقل کرتے ہیں اور ان کی قبر روشن ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب یہ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کہ جس بندے کی اولاد قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، جس بندے کی اولاد وہ خود چلا گیا، اس کی اولاد قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبروں کو روشن اور منور کرتا ہے، روشن اور منور کرتا ہے جس ماں باپ کی نیک اولاد نیک عمل کرتی ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں اور باپ کی قبروں کو روشن اور منور کرتا ہے قبر میں، عالم برزخ میں۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے اولاد کو جو کچھ سکھا دیا بس ٹھیک ہے ادھر ہی ہے، نہیں، یہ قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ تو نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، یہ قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تو نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا ہیں جی، اور تو نے مال کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں خرچ کیا۔ ہم سے، مجھ سے اور آپ سب سے یہ بھی سوال ہوگا، خالی کمانے کی بات نہیں ہے کہ مال تو نے کیسے کمایا اور پھر اس مال کو کس طریقے میں خرچ کیا، یہ بھی پوچھا ہوگا، اور پھر پوچھا جائے گا جوانی کو کس حال میں تم نے گزارا، اپنی اولاد کی تم نے کیا تربیت کی۔ یہ سارے سوال حدیث میں آتا ہے، بندہ قیامت والا دن قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک سب سے پہلے ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا، جتنا تیرے پاس علم تھا، جتنا علم تھا تو نے کتنا کا عمل کیا، تو نے جوانی کس حال میں گزاری، تو نے مال کہاں کمایا اور کس حال میں خرچ کیا۔ خالی کمانے کی بات نہیں ہے، ادھر تو اندھیر نگری ہے نا، بس ہر بندہ کہتے ہیں مال ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں تو نے مال کس طریقے سے کمایا اور پھر اس مال کو کس طریقے پر خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ شادیوں کا سیزن ہے، لوگ 1000 روپے اڑا دیتے ہیں، لاکھوں روپے جناب اڑا دیتے ہیں بچوں پر، تو وہی اگر صدقہ کرنا ہو، کسی غریب کو دینی ہو، 10 20 ہزار شادی حالوں کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگ اڑا دیتے ہیں پیسے، بولے ساتھ غریب والے کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ اڑائیں بے شک، صدقہ ہے یہ بھی، لیکن اپنے آس پاس بھی خیال رکھیں، اپنے قرب و جواہر میں غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہر چیز دکھاوا نہیں ہوتی، کچھ عمل بند اللہ کی رضا کے لیے بھی کرے۔ اولاد کی تربیت میں حضرت اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام ہے مشعلۃ الارشاد فی حقوق العباد۔ اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ 80 ایسے قول ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی جو اولاد ہے، دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون سے اپنی اولاد کی شادی کی جائے، یعنی بیٹے کی، اور اگر بیٹی کی شادی کرنی ہو تب بھی یہی ہے کہ نیک خاتون ہو بیٹے کے لیے، اور اچھا لڑکا ہو، نیک لڑکا ہو اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی اور بیٹے دونوں کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا جب بندہ اپنی اس کی بیٹی یا بیٹا جوان ہو جائے تو جلدی سے جلدی شادی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کتنی باتیں بندہ کرے، یہ بھی اکثر ہے، بیٹیاں جناب بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتے ہیں، پہلے بچے نے بیاہ کر لیے، پھر عمرہ کریں گے، پھر حج کریں گے، یا اکثر لوگ حج نہیں کرتے کہ بچے نے بیاہ کر لے، وہاں بیٹیوں اور بیٹوں کے شادی کا تعلق حج سے تو ہے ہی نہیں ہے بالکل۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، اس میں بیٹیوں کا شادیوں کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جناب میں پہلے بچے نے بیاہ کر لے، وہاں یہ فرض ہے تو اس کے بعد جناب حج کروں گا، تو یہ تو بالکل غلط جملہ ہے۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے، اور حج بڑی سیدھی سی بات ہے، حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ جس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جناب وہ حج پر جائے، خرچ کرے اور حج پر آئے تو اس کی اولاد اچھی طرح کھا پی لے اور اس کے اوپر قرض نہ چڑھے، تو اس بندے پر حج فرض ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار پہلے میں بچے نہ شادی کر لے، وہاں پہلے بچے نہ بیاہ کر لے، وہاں بچے نہ بیاہ کر لے، پھر جا کے حج کروں گا، یا عمرہ بعد میں کروں گا، یا حج کروں گا۔ اگر کسی پر حج فرض ہے اور اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ بیٹیوں اور بیٹوں کا جو سامان دیا جاتا ہے جہیز میں، یا جو ولیمے پر یا جو برات پر کھانا پکایا جاتا ہے، اس کا تعلق دین اسلام کی روایت میں سے نہیں ہے۔ حج آپ کے اوپر اگر فرض ہے تو حج فرض ہے، بیٹیاں اس میں آپ نے شامل نہیں کرنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بچی ہوئی شادی کرنی ہو تو سب سے پہلے نیک جگہ دیکھی جائے، کہ نیک اولاد دیکھی جائے، نیک خاندان دیکھا جائے، پھر حقوق زوجیت کہ جب ادائیگی ہو، جب میاں بیوی آپس میں حقوق زوجیت ادا کریں، اس وقت بھی اسلامی طریقہ کار کو اپنائیں۔ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے، اپنی اولاد کو سکھانے والی ہے۔ پھر فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے اور میٹھی چیز اس کو گھٹی دی جائے اور بچے کا عقیقہ کیا جائے اور پھر بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا آیت کریمہ اور اللہ کا نام بچے کو سب سے پہلے یاد کرایا جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ یہ نام سب سے پہلے بچوں کو یاد کرایا جائے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حلال روزی بچوں کو کھلائی جائے، کیونکہ اگر حرام کھلائیں گے تو وہ آپ کی بھی پکڑ ہوگی، اولاد کی بھی پکڑ ہوگی۔ شفقت اور مہربانی اور رحم دلی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی جائے۔ بے شمار اور بھی باتیں ہیں، کھیل کود ہے، بچوں کو اچھی ان کی تربیت کی جائے، اچھا مال دی جائے، حلال کے کپڑے پہنائے جائیں، بے شمار باتیں اس موضوع پر ہیں۔ آخر میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، سیدنا انس بن مالک پر آخری حدیث مبارکہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جہاد کے لیے جب ہمیں روانہ کرتے، جہاد کے لیے صحابہ فرماتے حضور جب ہمیں جہاد کے لیے روانہ کرتے تو ہمیں فرماتے انطلقوا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرتا ولا تقلوا وسموا عنا نماتکم واصلحوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر۔ جہاد کی حالت میں بھی اسلام جو ہے ہمیں رحمت کا درس دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں حضور ہمیں سکھاتے، جب ہم جہاد کے لیے جاتے تو حضور ہمیں فرماتے بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، ان کی فصلیں ضائع نہیں کرنی۔ یہ جو اسرائیل جناب نام نہاد امریکہ اور اسرائیل مل کر جو غزہ میں کر رہے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں نہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، جنگ کے نام پر اور فرعونیت کے نام پر بچوں کو مار رہے ہیں۔ اسلام کی تربیت تو یہاں تک ہے کہ جب تم جانور کو ذبح بھی کرو تب بھی اچھی طرح چھری کو تیز کر لو، ہاں جی، تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے تم زمین والوں پر رحم کرو، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ حشرات ہیں، وہ جانور ہیں، وہ انسان ہیں، زمین والوں پر تم سب پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ دو جمعے ہم نے تربیت اولاد پر لگائے ہیں۔ بے شمار لڑکے، بے شمار نوجوان ہمارے نماز کے ٹائم پر موبائل پر آس پاس لگے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، اپنے پاس بٹھائیں۔ اپنی اولاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے جوان ہو جائیں ان کے بستر علیحدہ کر دو، ان کے بستر علیحدہ کر دو، ان کو حرام حلال کی تمیز سکھاؤ، ان کو شرم حیا دلاؤ، ان کو حلال کھلاؤ۔ یہ ساری چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔